اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک اور سوال کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تھا اور ہم لوگ بھی اکثر آپس میں کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اس کے جواب دیتے ہیں، اور سوال بڑا معمولی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ سوال یہ ہے، اور میں سیدھا قرآن پاک پر آپ کو لے کے چلتا ہوں، جو کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی روشنی میں ہی یہاں بات ہوگی۔ تو سوال سن لیجئے، قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ یہ ہے سپارہ 2، سورہ بھی 2 ہے بقرہ، اور آیت مبارکہ ہے 214۔ جی ہاں، 214 آیت مبارکہ نوٹ فرما لیجئے اور پڑھا کیجئے، چیک کیا کیجئے، سمجھا کیجئے۔ ہمیں سب چاہیے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ یہ ویسے پڑھنے کی یہ ضابطہ ہے نا، حیات ہے، ضابطہ حیات، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو اسے سمجھے۔ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں آسان کر دیا ہے، اور اس کا ہر لفظ، ہر نقطہ آپ کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، دل کا سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دلوں کو سکون تو اللہ کی یاد سے ہے۔ تو ادھر ادھر مت بھٹکیں، سکون لینا ہے تو ادھر آئیں، دیکھیں آپ کے گھر میں آپ نے کپڑے میں لپیٹ کے سکون رکھا ہوا ہے، کیش کی ضرورت ہے تو یہ چیک کیش پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس، جائیں کیش کرائیں، ان کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، ہر چیز میں آسانی ہو جائیں گی، فراوانیاں ہو جائیں گی، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دیکھیے سوال یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح دیا جائے، کہ اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں۔ اور آج کل تو یہ اور بھی مصیبت ہے کہ پورے گینگ بن گئے ہیں مانگنے والوں کے، چوکوں میں، انٹرسیکشنز پہ، گلیوں میں حلیے بدل کے، کوئی لنگڑا بنا ہوا ہے، کوئی کس طرح بنا ہوا ہے، پھر رہے ہیں اور عذاب ڈالا ہوا لوگوں کو، اور حقدار جو ہیں ان تک حق پہنچتا ہی نہیں ہے، ہم ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو میں اس پہ ڈیٹیل انشاءاللہ آگے بھی بات کرتے ہیں، اور باتیں ہوتی بھی رہتی ہیں۔ آج اسی موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح خرچ کریں۔ قل، کہہ دو، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں، تو ان سے کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق۔ اور اب اس درجے 3 دیکھیں، پہلا درجہ کون ہے، پہلا کون ہے، سب سے پہلے مستحق کون ہے کہ جس پہ آپ مال خرچ کریں، جس سے کہ آپ کی مال کی خرچ کرنے کی جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے، وہ کون ہے؟ فللوالدین، ماں باپ کو سب سے پہلا حق ان کا ہے کہ ان کی ضروریات کو اور ان کے حقوق کو اور ان کی آپ ضروریات اور ان کا جو حقوق ہیں، جو ان کی جو وہ چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں، وہ آپ ان کی ضروریات اور ان کی آسائش اور آرام کا خیال کریں، ان پر خرچ کریں۔ پہلا سب سے احسن اور بہترین جو ذریعہ ہے اور جگہ ہے خرچ کرنے کی، وہ ہے آپ کے والدین، پھر آپ کے قریب ترین رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بیوی بچے، آپ کے بیوی بچے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے پھر ان سے آگے جو عزیز و اقارب ہیں، اور پھر یتیم جو ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اور جو کوئی بھٹکے مسافر ہیں جن کو ضرورت پڑ جاتی ہے، اور جو تم بھلائی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو
کیٹیگریز بنا دی ہیں. اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ لگا جاتے جاتے رستے میں 5 روپے بانٹ رہے ہیں, 2 روپے بانٹ رہے ہیں. نہیں, اس طرح تو آپ لوگوں میں ایک مانگ کر کھانے کی عادت ڈیولپ کر رہے ہیں. معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا کرنے میں آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. مت کریں ایسا. ڈانٹنا مارنا نہیں, یہ بھی مت کریں. مگر آپ دیکھیں, یہ آپ کا فرض ہے کہ بجائے اس کے کہ 2 روپے مسجد سے نکلیں 2 روپے بانٹ رہے ہیں. اٹ مینز کہ آپ ایک برائی کو بڑھاوا دے رہے ہیں. آپ ایک دکھاوا کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے دے دے کے پیسے. وہ یار مسیطیں اندر تو نئے 10 نوٹ رکھے ہوندے نے, سب بنتا جاتا ہے. یہ آپ کی بھلائی میں نہیں ہے, یہ معاشرے کے بگاڑ میں آپ حصہ دار ہو رہے ہیں. اس کی جواب دہی ہو جائے گی. ان میں سے 95% جو ہیں جن کو آپ دے رہے ہیں وہ اہل ہی نہیں ہیں اس کے. اب سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے گھر میں دیکھا, ماں باپ کی ضروریات, ان کے آرام و آسائش کا خیال کریں. اپنے بیوی بچوں کا دیکھیں. پھر جو مال آپ کے پاس بچ جاتا ہے آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے دیکھیں. آپ اپنے محلے میں اپنے ملازمین کو دیکھیں, ان میں جو ضرورت مند ہیں. یہ نہیں کہ جی تنخواہ لائی تھی تو بات دینا ہی نہیں. جو ملازمین آپ کے ساتھ رہ کے خوشحال نہیں ہوئے تو آپ کو تو جواب دہی ہے. ان کا خوشحال ہونا, آپ لاکھوں اربوں خربوں والے ہیں, اور وہ بیچارے اور وہ ان کے بچے دھکے کھا رہے ہیں کپڑوں کے لیے, کھانے کے لیے, رہائش کے لیے. ان کے پاس بہت اچھی جگہ ہی نہیں ہے, اور آپ کے پاس محل ہیں, آپ کے پاس کوٹھیاں ہیں, ڈیفنس میں ہیں, گلبرگ میں ہیں, باہر ہیں, اندر ہیں, اور وہ ماسی ہیں, اور ماسیاں ہی مر جائیں گی. ان کے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے. ان کے نام رکھ دیے گئے ہیں, یہ صفائی والی ہے, یہ سکام والی ہے, یہ فلانی ہے. ان کی جواب دہی ہوگی آپ کی. آپ کو دینا آئے گا. ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں, جو مائیں بیٹھی ہیں, جو بھائی بیٹھے ہیں, جو یہ کام کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, ان کو جواب دینا. ان کے لیے عذاب کی وعید ہے. جو ملازمین آپ کے پاس ہیں ان کی خوشحالی کا بندوبست کرنا آپ کا فرض ہے. ان کو اپنے لیول پہ لے کر آنا, ان کا بندوبست کرنا, ان کے بچوں کی پڑھائی کا بندوبست کرنا, ان کی رہائش کا صحیح بندوبست کرنا, یہ میرا اور آپ کا فرض ہے. تبھی ہمارا چھٹکارا ہوگا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ مسجد میں بانٹتے آئیں. کھڑے کھڑے چوکوں میں جو کھڑے ہیں, سنڈے بڑے بڑے سانڈ کھڑے ہیں, انہوں نے شہریے بدلے ہوئے ہیں, اور ٹریفک وارڈنز نے ان کو بٹھایا ہوا ہے, پولیس نے بٹھایا ہوا ہے, محکمے کے بندوں نے بٹھایا ہوا ہے, اور انہوں نے مانگنے کا ایک طریقہ پورا شروع کیا ہوا ہے. نہیں, مال خرچ کرنے کے لیے کیٹیگریز بنا دی ہیں اللہ نے. سب سے پہلے حق مال جن پہ خرچ کیا جائے وہ ماں باپ ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں, ان کے بعد آپ کے بہن بھائی ہیں. پھر علاقے میں دیکھیں, کوئی یتیم لوگ ہیں, کوئی بیوہ ہیں, کوئی بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, ایسے یتیم ہیں جو اسکول کی فیس نہیں دے سکتے, جن کا کھانا پورا نہیں ہوتا. تو ان کے مہینے لگائیں. اگر آپ لگا سکتے ہیں 10 روپے بھی لگا سکتے ہیں تو لگائیں. روز لگا سکتے ہیں تو روز کا ان کو لگائیں کہ سلسلہ ان کے روزگار بن جائیں, وہ روزگار کے قابل ہو جائیں. مانگنے پہ نہ لگا دیں ان کو. جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ آپ کے ملک پاکستان کے سب سے بڑے بگاڑ کی وجہ ہے کہ لوگوں نے مانگنے والے اور سب باجی صدقہ دے رہے ہیں جی, باہر انہوں نے دیگاں دے رہے ہیں جی, دیگوں میں سے کھانے کھلا رہے ہیں. اور ایک آج کل وہاں پہ حکومت نے شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے گھر بنانے ایسی جگہ دیتے ہیں جی آگے ویلے بٹھاؤ اور کھواؤ. نو, دیکھیں کہ کون اہل ہے اور پھر ان کی مدد کریں. ایسے مدد کریں کہ وہ بحال ہو جائیں, ان کی زندگی سیٹل ہو جائے, وہ بھی کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو بیچارے اپنا دکھ درد بتا ہی نہیں سکتے, جو جا کے آپ کو مانگتے بھی نہیں ہیں. وہ لوگ ڈھونڈیں, اپنے علاقے میں ڈھونڈیں, اپنے دائیں دیکھیں, بائیں دیکھیں. اگر ہمیں اپنی آخرت کی ضرورت ہے کہ ہم اس آخرت میں سرخرو ہو جائیں, ہمیں اپنی دنیا کی اگر ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں سرخرو ہو جائیں, تو ہمیں اس برائی سے دنیا میں معاشرے کو نکالنا ہوگا. نہ کہ ہم ہر روز اس بگاڑ کا حصہ بن رہے ہیں اور پیسے دیتے جا رہے ہیں. رمضان شریف آ رہا ہے تو ہم نے جناب کھانے بانٹنے شروع کر دیے. نہیں, آپ دیکھیں کہ آپ نے اس مہینے میں جو صدقہ خیرات کرنی ہے تو دیکھیں کہ کون اہل ہیں, ان کی آپ پکے سلسلے بنا دیں ایسے کہ وہ بحال ہو جائیں, تاکہ وہ بھی اس قابل ہو جائیں کہ کل کو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے خیرات دیں, جو اسلام کا اصل کانسیپٹ ہے. نہ کہ آپ بھکاری پیدا کریں, نہ کہ آپ مانگنے والے چور اور جیب کترے پیدا کریں, نہ کہ رشوت لینے والے پیدا کریں. نہیں, آپ ان کو ان کی زندگیوں میں بحال کرنے کا بندوبست کریں. اللہ تعالیٰ
کے احکام پہ چلیں اور ان پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، تبھی اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی رضا اور اللہ کا جو ہے ہمیں ساتھ حاصل ہو جائے گا، اور پھر ہمارا یہ شکوہ بھی دور ہو جائے گا کہ وہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، ہم کہاں ہیں وہ، ہم سوچتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو سیدھا رستہ بتا دیا ہے کہ کن پہ مال خرچ کرنا ہے، آج سے ہی روک دیں۔ جو اگر آپ آتے جاتے لوگوں کو بانٹتے ہیں تو ان لوگوں کو دیں جن کا حق ہے۔ اپنے ماں باپ کو دیکھیں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں، ان کی بہن بھائیوں کو دیکھیں، عزیز و اقارب کو دیکھیں۔ یہ مت دیکھیں کہ فلانے نے میرے تے گل کی سی تو میں تمہیں دینا ہی نہیں، فلانی ہے کیا سی تو میں دینا ہی نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے؟ یہ فیصلے وہ کرنے والا ہے۔ مت جائیں لوگوں کے شکوے شکایتوں پہ، مت جائیں کہ انہوں نے فلانے ٹائم یہ کہا تھا اس لیے ان تو میں دینے نہیں بھوکھیا مرد دے انہوں۔ مت کریں ایسا، اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ بس اللہ کا حکم دیکھیں اور اس کے مطابق آپ مدد کریں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔ انشاءاللہ پھر کسی اور اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا، اور آپ بھی اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔